جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہت لکھا ہوتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا انعام ابھی باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کی تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ خاموشی اختیار کر لو، مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پہ دیکھا ہے۔ کائنات میں سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جو مر گیا اور تین چیزیں یعنی تکبر، گمنڈ، مال غنیمت میں خیانت اور فرض سے بری رہا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے رونے والا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ پہنچ جائے، اور اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی راہ میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیوار ہیں، عثمان اس کی چھت ہیں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہ نکلے گا۔ تم میں سے ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے جو بات میں زیادہ سچے ہوں گے۔ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، اسے چاہیے کہ گھٹنوں کو زمین پر رکھے۔ محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں 3 روزے رکھے، جمعرات جمعہ ہفتہ کے روزے رکھے تو اس کے لیے 9 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر تمہیں پیار ہے کسی سے تو اسے رب سے مانگو۔ اگر تمہارے ارادے پاک ہوئے تو انشاءاللہ اللہ کن فرمائے گا۔ نکاح آنے والے 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت،
फिक्र, इज्जत और चाहत है। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज्जत करता हो। इंसान की दो खसलतें हैं, अक्ल और कलाम करना। अक्ल से खुद फायदा उठाता है और अपने कलाम से दूसरों को फायदा पहुंचाता है। कब्रिस्तान बड़े पड़े हैं ऐसे लोगों से जो हक के साथ इसलिए खड़े ना होते कि कहीं मारे न जाएं। किसी का दिल तोड़कर मुआफी मांगना तो बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को मुआफ करना बहुत मुश्किल है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है, जब आंख रोती है तो हाथ आंसू साफ करता है। जो नसीब से ज्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, यकीन माने उनके नसीब बहुत बुलंद होते हैं। अल्लाह कभी दो मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से एक कोई मुनाफिक हो। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। चार चीजें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। नमाज में दिल को, तन्हाई में सोच को, महफिल में ज़बान को, रास्ते में निगाह को। अगर तुम्हें कम उम्र में ही बहुत परेशानी आ रही है तो समझ लेना तुम्हारा रब तुम्हें बहुत नवाजने वाला है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है, लोग पत्थर भी उसको मारते हैं। अपने तमाम दुश्मनों को मुआफ करो, लेकिन उन लोगों को कभी मुआफ न करो जो तुम्हारे रिज्क और इज्जत के दुश्मन हैं।